ضلع کے MNA انور تاج کے ساتھ، علی امین گنڈپور کے ساتھ کس کس کا نام میں نہ گنواؤں، کیا کیا حرکتیں نہ کی، میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے ان کو اس طرح ہاتھ باندھ کے چھتوں سے ان کے ہاتھ باندھے جاتے تھے زنجیر پہ اور 8-8 گھنٹے کھڑا رکھا جاتا تھا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ تحقیر کے لیے کبھی بال منڈوائے گئے اور کبھی گھسیٹا گیا۔ بھول گئے وہ منظر جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو رینجرز ہائی کورٹ کے احاطے میں گھسیٹ کے لے جا رہی تھی۔ میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر جب کرسی سے ان کو گرایا گیا۔ میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر جب اس کو ٹوٹے مارے گئے۔ اور کیوں کر مار رہے ہیں یہ لوگ، اور کون مار رہے ہیں، اور ان کی جرت کیسی ہوئی؟ اس لیے جرت ہوئی، اور میں کہتا ہوں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ پشتونوں نے نہیں ڈرنا ہے، اور اگر کبھی ڈر نزدیک بھی آئی ہے تو مار دو اس کو لات۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زندگی خان کی لے سکتے تھے تو وزیر آباد میں مر چکا ہوتا۔ زندگی لینے پہ وہ قادر ہوتے تو اٹک جیل سے وہ آج زندہ۔ وہی گھڑیاں جو آپ نے ہمارے ورکر کو پہنائی اور گھسیٹا، قسم اٹھاتا ہوں کہ ان گھڑیوں میں آپ کو مربوط کریں۔ اور جب یہ وقت آئے گا جس نے آپ کو اب سے بیجام میں رکھا ہے اس کو نہ چھوڑو۔ اس کی وردی جو اس نے پہنی ہے یہ وردی شیپ کی ہے، اندر سارے کی جڑ ہے۔ آپ یقین کریں اسلام آباد میں بیٹھ کے ان وردی والوں کو، ان پولیس والوں کو، اور اس میں سے وہ جنہوں نے ڈاکے ڈالے، میری عدالت نے ان کو گھسیٹا ہے، پرچے کرائے ہیں، بھگت رہے ہیں عدالت، اور پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مرتے دم تک تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی اس ظلم، اس میں جس نے جتنا کردار ادا کیا، چاہے وہ IG ہو پنجاب کا، اسلام آباد کا، KP کا، یہ سب سن لے، انتقام کی سیاست نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن بھی لڑے گی اور حکومت ہی نہیں بنائے گی۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ ورکروں کو، عہدیداروں کو کہا گیا کہ جائیں ان کو جوائن کریں ان کی پارٹی میں شمولیت۔ خٹک، خوشحال خان خٹک بھی اسی خٹک قبیلے میں پیدا ہوا ہے۔ پٹھانوں میں ایک غیرتی قبیلہ ہے، اور پشتون میں سے سب سے کم ذات اور سب سے کم ضرب وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے محسن کو ڈالتے ہیں۔ میں خٹکوں کو کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں کہ کیوں کر ایسا بندہ آپ کے قبیلے میں پیدا ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو آپ پہ احسان در احسان کیے، تمہاری حیثیت سے بڑھ کے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، آپ کو وزیر دفاع بنایا۔ آج آپ نے تمام تیر اپنے کمان سے ہمارے خلاف ڈالنے شروع کیے ہیں۔ دھمکیاں دیتا ہے پروگراموں میں بیٹھ کے، لغو اور بے بنیادوں پہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کرتا ہے، سائفر میں ملوث کرتا ہے، سائفر میں ملوث کرتا ہے۔ کبھی پشتون اس طرح نہیں، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے
बता दूं। और सैकड़ों एफआईआर की गई, जिन लोगों ने किए हैं, अगर मैंने जाति और कानून तोड़ा है तो उस एफआईआर को हम कभी डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने मुझे तोड़ने के लिए किया, मेरे साथ जबर और ज्यादती करने के लिए, उस एक एक एफआईआर पे इंशाअल्लाह हम पूछेंगे, कानून आपसे हमें उठना होगा, उनको कौम की आजादी, पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए। ये पाकिस्तानियों की किस्मत नहीं है कि जब भी इसका मुंह किसी मर्जी चाहे एडवेंचर करे और कानून को और आईन को एब्रोगेट करे। आपने रास्ता बना लिया है आईन कुर्सी की। आपने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों के दस्तूर को, उनके शऊर को, उनके जमहूर को आपने बार बार पांव तले रोना है। आज पाकिस्तानी महंगाई से फाइट कर रहे हैं, अदानी से हम लड़ रहे हैं। पेट्रोल आज फिर आपने 25-26 रुपये में कर दिया। आपकी फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स है, आपकी मईशत की बेदूर है। पाकिस्तानियों के पास क्या छोड़ दिया आपने? ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है।